پاکستانی حکومت نے انڈین ایئرلائنس کے لیے اپنی ایئر اسپیس بند کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ انڈینز نے میری جو ٹویٹ ہے اس کے نیچے گروک سے پوچھا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا خیال کرتا ہے، اور اس گروک کے مطابق پچھلی بار جو ایئر اسپیس بند کی گئی تھی اس کے نتیجے میں انڈین ایئرلائنس کو تقریباً $80 ملین کا نقصان ہوا تھا، اور پاکستان کو اوور فلائٹ رائٹس وغیرہ اور دوسرے چکروں میں تقریباً $100 ملین کا نقصان ہوا تھا۔ میں ان نمبرز کے ساتھ اگری نہیں کرتا، لیکن اگر ہم بفرض محال ان نمبرز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ نمبرز درست ہیں اور ان نمبرز کو ابھی بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، تو حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو فلائٹس جو ایک دوسرے کی ایئر اسپیس یوز کرتی ہیں اس کی ریشو بہت ڈفرینٹ ہے۔ پاکستان کی صرف PIA جو ہے وہ چند فلائٹس جو کوالالمپور کی فلائٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فلائٹ جو ہے وہ ایسٹ ورڈ آپریٹ نہیں کرتی جس کو انڈیا کی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی ضرورت پڑے، جبکہ انڈیا کی تمام ایئر لائنز جو ہیں وہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے لیے اپنی تمام فلائٹس پاکستان کی ایئر اسپیس کو یوز کر کے کرتی ہیں۔ اب جب پچھلی بار ایسا ہوا تھا تب افغانستان کا ایلیمنٹ موجود نہیں تھا، اس وقت افغانستان کی ایئر اسپیس بھی فلائٹس کے لیے بند ہے، تو آلریڈی فلائٹس جو ہیں یورپ سے جو انڈیا آ رہی ہیں وہ ری راؤٹ کر کے آ رہی ہیں، اور اگر ان کے اندر پاکستان کا ایڈڈ ہوگا تو ان کو یا تو پھر چائنا والی سائڈ سے، ناردرن سائڈ سے جانا پڑے گا، اور کینیڈا کی فلائٹس کو ان کو ایسٹ ورڈ آپریٹ کرنا پڑے گا، جبکہ دوسرا راؤٹ یہ ہے کہ یہ عربین اوشن یعنی انڈین اوشن کا وہ حصہ جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے اس کو بائی پاس کر کے UAE اور عمان کے درمیان میں خلیج جو فارس ہے، گلف جو ہے پرشین گلف، وہ والا روٹ استعمال کر کے یہ یورپ جائیں گے۔ اوورآل اس سے کم از کم 2 گھنٹے سے 2.5-3 گھنٹے کا فرق پڑے گا فلائٹ ٹائمز میں۔ فائنینشیل لاسز اپنی جگہ، لیکن صرف اور صرف پیسے کا نقصان جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فلائٹس کی طوالت ہو جائے گی۔ اگر لیٹ سے ایک فلائٹ جو نارملی 8 گھنٹے لیتی ہے اور اس کے لیے ایک سیٹ آف کرو کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں 2 گھنٹے کا اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک ایڈیشنل سیٹ آف کرو کی ضرورت پڑے گی، اور آپ کو دوسری جو ضروریات ہیں وہ بھی دیکھنی پڑیں گی۔ اگر 2 سیٹ آف کرو جائیں گے تو ان 2 سیٹ آف کرو کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں پر ضرورت پڑے گی، پھر ان کی ری راؤٹنگ کے لاجسٹیکل آپریشنل بہت سارے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایڈ اپ ہوں گے، اور ایونچولی یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا کمپلیکیٹ ہوگا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ اوور فلائٹ رائٹس جو ہیں اس کے اندر لیٹ سے اگر ہم اس کو فریگمنٹ انڈیا کے جو ایلیمنٹ ہے اس کو نکال بھی دیتے ہیں تو اس کا کوئی بہت بڑا جو نقصان ہے وہ نہیں ہوگا، جبکہ انڈیا کی ایئر لائنس کے لیے جو نیوسنس ویلیو ہے وہی بہت زیادہ ہے۔ باقی ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں، جو نیوسنس انڈین پیسنجرز کو ہوگی یا جو انڈیا آنے والے پیسنجرز کو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں فائدہ جو ہے وہ گلف کیریئرز کو ہوگا اور دوسری ایئر لائنس کو ہوگا۔ جو کمپیٹیٹیو ایج ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ کمپرومائز ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے اگر یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہے تو پاکستان کی حکومت کو انڈیا کے لیے جو فلائی کرنے والی ایئر لائنز ہیں ان کے اوپر بھی ایڈیشنل جو ویلیو کیا کہتے ہیں ایڈ کی جا سکتی ہے، اس طرح کے ایلیمنٹس بھی انٹروڈیوس کیے جا سکتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ حالات اس لیول تک جائیں گے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ اوور فلائٹ جو پیسنجرز جو انڈیا پلین جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر سے گزرتے ہیں ان سے اوور آل انڈیا کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس پہ فرق پڑے گا، بٹ لیٹس سی۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نمبرز سوشل میڈیا پر اور AI کے تھرو سرکولیٹ کر رہے ہیں وہ بہت سارے جو کرنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں۔